لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ حضور علیہ السلام مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے، بیماروں کو دیکھنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بیمار کو دیکھنے جانا، جنازے میں شرکت کرنا۔ حضور علیہ السلام جنازے میں بھی جاتے تھے، یہ حدیث پاک ہے، دونوں حدیث ایک ساتھ آئی ہے۔ اس کے اندر حضور مریض کی عیادت کرتے تھے اور جنازے کے پیچھے چلتے تھے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا انس بن مالک۔ بیماروں کو دیکھنے جاؤ، بڑی برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں میں نہاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں میں غوطے لگاتا ہے، اور جو بیمار کے پاس بیٹھتا ہے گویا کہ وہ جنت کے پھول چنتا ہے، جنت کے پھل چنتا ہے۔ اور بیمار کے پاس بیٹھ کر جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے بیمار کے پاس جاؤ تو اچھی اچھی باتیں کیا کرو، بیمار کے پاس جاؤ اچھی اچھی باتیں کیا کرو، بیمار کے پاس بیٹھ کر اس کو تسلی دیا کرو۔ قربان جائیں، بات اینڈ کو پہنچتے اختتام کو، عادت بناؤ بیمار کو دیکھنے جانے، بڑی برکت ہے۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب کوئی بندہ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو وہ جانے والے بندے کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام مسلمان تو مسلمان ہیں، حضور علیہ السلام تو کافروں کی بھی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ اگر کافر کے بارے میں بھی پتا چلتا تھا کہ وہ بیمار ہے تو حضور کافر کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مکۃ المکرمہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کسی ضروری کام سے تشریف لے جا رہے اور ایک گھر سے کسی کے کراہنے کی، چیخنے کی آواز آتی۔ سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو جہل کا ایک غلام ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بیمار ہے۔ اللہ کے حبیب نے سنا بیمار ہے، حضور علیہ السلام جس کام سے جا رہے تھے اس کام کو چھوڑ دیا اور حضور علیہ السلام اس بیمار کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اچھا، آج کل تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی دواخانے میں جاتا ہے، دواخانے میں، تو وہ اپنے رشتہ دار کو دیکھ کے نکل جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اچھا موقع ہے جب دواخانے میں پہنچ ہی گئے تو اگر وہاں 4-6 اور بھی لوگ ہوں تو ان کی بھی ذرا خیر خیریت پوچھ لو۔ آپ اچھے ہیں؟ ٹھیک ہے، اتنے میں کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ اچھے ہو جاؤ گے، فکر مت کرو۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ نے اس کی موت لکھی ہے تو تمہاری تسلی اس کی موت ٹال نہیں سکے، لیکن تمہیں بیمار کے پاس جا کر اچھی بات کہنا چاہیے تاکہ اس کی ہمت بندے۔ 4-6 لوگ کو جس دن ہمیں بیمار کو دیکھنے کی فضیلت پتہ ہو جائے گی، نیند سے اٹھنے کے بعد سیدھا پہلے دواخانے کا رخ کرو گے، لیکن پتہ نہیں ہے۔ ارے یہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ہر قدم پر، 1 سال کی عبادت کا ثواب ہر قدم پر، کتنا سستا ہے۔ قیامت میں ایک نیکی کی قیمت ہے، اور یہاں پر 1 قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ بیمار کو دیکھنے جا رہے ہیں لیکن نہیں جانا چاہتے، گیم کھیلتے بیٹھے ہوں گے موبائل پہ، ادھر بیٹھ کر بھنکس بازیاں کر رہے ہوں گے، واٹس ایپ میں لگے ہوں گے فضول چیٹنگ کرتے ہوئے، فیس بک پہ لگے ہوں گے فضول کام کرتے ہوئے۔ ارے نہیں کچھ کرتے تو کم سے کم کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لو۔ پڑوسی بیمار ہے چلے جاؤ، ننیالی رشتے کے بیمار ہے چلے جاؤ، ددیالی رشتے کے بیمار چلے جاؤ، دوست بیمار ہے چلے جاؤ۔ اور اب تو بہت آسان کام ہے بھائی، کم سے کم فون اٹھا کر کے خیر خیریتی لوگوں کی پوچھ لو، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا لوگوں سے۔ تو حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ ابو جہل کا غلام ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، بیمار ہے۔ حضور نے کام چھوڑ دیا اور اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اکیلا پڑا ہوا تھا اور کہتا تھا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ حضور اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے تھے مگر محمد تیرے سرانے موجود ہے۔ وہ کہتا تھا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، حضور کہتے تھے مگر محمد تیرے سرانے موجود ہے۔ حضور اس کو یہ تسلیاں دیتے رہے۔ جب اس کو تھوڑا افاقہ ہوا حضور وہاں سے نکلے، صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ اتنی دیر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی بیمار کے سرانے چند لمحے بیٹھ جانا
رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے، رات بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے سرکار کتنے اچھے تھے، انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کے دل جیتے، اور آج ہم اپنوں کو اپنا ہی نہ بنا سکے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔